الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے. آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں فرمایا اور ان سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز شراب، دوسری جوا، تیسری انصاب یعنی بت، اور چوتھی ازلام یعنی بانسیں ڈالنا، نجومیوں کے پاس جانا، کائنوں سے باتیں جو ہے وہ غیب کی معلوم کرنا. اب عزیزان گرامی، ترتیب وار مختصر آپ کے سامنے ان 4 کے بارے میں تفصیل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سب سے پہلی بات صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بار شریعت حصہ 9. آپ فرماتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو وجہ ہے. اب آئیے مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک حدیث نمبر 22136 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے. احادیث مبارکہ اگر آپ پڑھیں تو شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث پاک امام ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کرتے. حدیث نمبر 1299 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شراب کے بارے میں 10 اشخاص پر لعنت کی. پہلا شراب بنانے والا، اس پر بھی لعنت کی. شراب بنوانے والے پر بھی لعنت. نمبر 3 شراب پینے والے پر بھی لعنت. نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر بھی لعنت. نمبر 5 جس کے بعد شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر بھی لعنت. نمبر 6 شراب پلانے والے پر بھی لعنت، ساقی جو ہے. نمبر 7 شراب بیچنے والے پر بھی لعنت. نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت. نمبر 9 شراب خریدنے والے پر بھی لعنت. اور نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی لعنت. یعنی یہ 10 اشخاص ایسے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے
ان تمام پر جو ہے شراب کی نحوست کی وجہ سے جو ہے وہ لعنت فرمائی۔ اب آئیے عزیزان گرامی ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 4020، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے رائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے۔ اب یہ حدیث سنیے، اس دور پر آپ نظر ڈالیے کیسے کیسے نام تبدیل کر دیے، کسی نے بیئر رکھ دیا، کسی نے فلاں رکھ دیا، کسی نے کچھ رکھ دیا۔ وہ بیچارے اپنے ذوق فاسد میں یہ سمجھے کہ اگر ہم خنزیر کا نام بکرا رکھ دیں گے تو جائز ہو جائے گا، اگر ہم جو ہے خنزیر کا نام دمبا رکھ دیں گے تو یہ جائز ہو جائے گا۔ سید عالم علیہ السلام نے ایسے ڈرامہ باز لوگوں کی 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں کہ جو شراب کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، اور فرماتے ہیں ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ آپ دیکھیے، آپ کے سب سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میں دور نہیں جانا چاہتا، آپ کی اطراف کی گلیوں میں دیکھ لیجئے گا کہ جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات ٹینٹ باندھ کر کس طرح عورتیں ناچتی ہیں، کس طرح شرابیں پی جاتی ہیں، کس طرح جو ہے گانے والی آتی ہے، گانا گاتی ہے، اور شراب کے نشے میں تو کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان بیٹی، کیا جوان بہو، کیا جوان بہن جو ہے کس طرح رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ سب جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور یہ سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، معاذ اللہ یہ سب وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ لڑکیاں نچواتے ہیں، وہ رقص و سرور کی محفل سجواتے، گانا بجانے والوں کو بلاتے ہیں، اور شراب جو ہے ایسے پی جاتی ہے جیسے کوئی پانی پی رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، وہ وقت آئے گا کہ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں رب کریم انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو رب کریم بندر اور خنزیر میں بدل دے گا، یعنی ان کے چہرے بندروں سے بدل دیے جائیں گے، ان کے چہرے خنزیر سے بدل دیے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ اپنے شادی بیاہ کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر ایسی نحوست بھری تقاریب منعقد کرتے ہیں جس میں شراب عام جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو اس سے سوچنا اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اب آئیے تیسری حدیث پاک، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے جام پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عزیزان گرامی وعید بھی کتنی سخت ہے اور چھوڑنے والوں کے لیے بشارت بھی کتنی شاندار ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی یہاں ہم شراب نوشی کے چند نتائج جو پینے کے بعد آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، چند نتائج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نحوست، شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ پوری دنیا میں، آپ جرمنی میں دیکھیے اس وقت جرمنی میں یہ عالم ہے کہ جرمنی کے ہوٹلوں کے اندر پانی نہیں ملے گا آپ کو شراب ملے گی، آپ پانی مانگنے جائیں گے پانی نہیں ملے گا آپ کو، وہاں جو ہے عزیزان گرامی شراب ملے گی۔ اور 1956 کے
आदाद शुमार के मुताबिक जो रिपोर्टें शाया हुई बड़े बड़े मैगजीन टाइम्स वगैरह में, उसके मुताबिक जर्मनी के अंदर हर साल जो है 15,000 अफराद शराब पीने की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये 1956 की रिपोर्ट है, ये तो 2017 चल रहा है, और इसमें से कई गुना ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो शराब पीकर उनकी आंतें खत्म हो जाती हैं, उनके आसाब जो है अंदर अंदर से खत्म होते चले जाते हैं, और फिर जो है वो मौत के दरमियान सिसक रहे होते हैं। और कहा जाता है कि हर 35 मिनट में, जर्मनी में हर 35 मिनट के बाद एक कीमती जान शराब की वजह से खत्म हो जाती है। यानी इस कदर जो है जर्मनी के अंदर अजीजाने गिरामी शराब आम। और आप देखिए कि अल्लाह और इसके रसूल ने जिन चीजों से हमें रोका वो चीजें तिब्बी तौर पर भी बड़ी नुकसानदेह। ऐसा नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रोका तो नाफरमानी है, ये नाफरमानी तो अपनी जगह, लेकिन इसके तिब्बी नुकसानात भी बहुत ज्यादा। और यूएसए अमेरिका में जैसा कि सदर मजलिस से इम्तिना शराब अमेरिका में बाकायदा ये रिपोर्ट शाया की गई कि हर साल हमारे मुल्क में जो है 68,000 अफराद शराब पीने की वजह से हलाक हो जाते हैं। 68,000 अफराद सालाना ये शराब पीने की वजह से हलाक हो जाते हैं। और अजीजाने गिरामी बाकायदा इसके ऊपर साइंस ने तहकीक की, और तहकीक के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई कि शराब के बुरे असरात जवानी और बतौर खास बचपन में बेहद ज्यादा होते। जैसे आजकल जवान आदमी शराब पीते, आप देखिए 14-14, 15-15 साल के लड़के शराब पीते, और माज़अल्लाह ऐसी ठंडाई से शराब पीते हैं कि दूसरों को भी कहते हैं आजा तू भी पी ले। अरे ये तो फैशन है, माज़अल्लाह ना फैशन का दिया, अब इसका नाम जो है माज़अल्लाह फैशन रख दिया गया। कहा गया कि ऐसे लोग आम तौर पर मामूली बीमारियां जैसे हड्डियों में कपकपी, इसी तरह हाइलोराइस और गोरा साफ, ये भी एक बीमारी, और इसके अलावा आसाबी कमजोरियों का शिकार हो जाता है। और उसके अकल पर शराब पीने की वजह से इतना ज्यादा उसका जहन मुतासिर होता है कि जब वो बात कर रहा होता है तो अल्फाज भूल जाता है, इतना खतरनाक। और इसकी शहादत मैं आपको दूं कि एक दौर था इब्तिदाए इस्लाम में शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, लेकिन उस वक्त भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, हालांकि हुर्मत का हुक्म नहीं आया। फिर जब हुर्मत का हुक्म आया, और उस दौर में इतनी शराब पी जाती थी, मुहक्किकीन ने लिखा आजकल तो लोग जो है गिलास और बर्तनों से पीते और बोतलों से पीते, उस दौर में जो है मटकों से शराब पीते थे। उस दौर में मटकों से जब हुक्म आया कि शराब हराम है, आज से कोई इसे नहीं पिएगा, तो बड़े बड़े अजीजाने गिरामी मुसलमानों ने जो मटके शराब के भरे थे वो गलियों बाजारों में ऐसे उंडेल दिए, रावी कहते हैं ऐसा लगता था कि मदीने में सैलाब का पानी गलियों में घूम रहा। इतनी जो है वो शराब घरों से निकाल कर फेंक दी गई। लेकिन ऐसे दौर में भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब नहीं पीते। किसी ने पूछा हुजूर इब्तिदाए इस्लाम में तो हुर्मत का हुक्म नहीं आया, फिर भी आप शराब नहीं पीते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब में फरमाते हैं कि ठीक है कि उस वक्त शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, लेकिन मैं उस वक्त भी इसलिए शराब नहीं पीता था कि शराब पीने से आदमी के अकल जैसा जहर मुतासिर होता। और आप देखिए बात बात में भूलना, तो शराबियों की जो है वो हालत आप देखिए, जब वो नशे में या नशे के बाद आते हैं कितना जो है इनके दिमाग को जो है वो नुकसान पहुंचता है, और राशा यानी हाथ पांव ऐसे हिलने लग जाते हैं। ये बीमारी भी जो है अजीजाने गिरामी शराब ही से पैदा होती है। और इस सब पर जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने दुनिया भर की और गैर मुस्लिमों ने अजीजाने गिरामी
گرامی اس پر ریسرچ کیا، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ رحمۃ اللہ صاحب قادری بتاتے تھے کہ جب بھٹو کے دور میں شراب پر پابندی عائد کی گئی تو جتنے بھی اس وقت اسمبلی کے اندر عیسائی بیٹھے تھے، ہندو مذہب کے لوگ جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہ فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے بھٹو صاحب ہم اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، ہندو کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ پہلی فرصت میں شراب پر پابندی لگائیں۔ اب دیکھیے کتنی نقصان دہ چیز ہے کہ عیسائی بھی جو ہے وہ روکنے کی طرف جا رہا، ہندو بھی رکنے کی طرف، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان یہ شراب خریدتا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے میں حیدرآباد گیا، جمعرات کا دن تھا، پورا دن حیدرآباد میں رہا، عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے جو ہے سوچا کہ اب جو ہے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں راستے میں جا رہا تھا تو کسی دوست نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ قاسم چوک تک اسٹاپ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو ہے وہاں سے گاڑی میں بیٹھ جائیے گا۔ اب ہم راستے میں جا رہے تھے تو یہ جو پکا قلعہ ہے اس کے آگے ایک بڑا چوک آتا، بہت رونق والا علاقہ، اس چوک پر 4 گلیاں جاتی ہیں، ایک راستہ جو مین روڈ کی طرف جاتا ہے وہاں سے ہم گزرے، ہم نے دیکھا کہ ایک دکان پر بہت لمبی لائن لگی ہو، کم از کم کچھ نہ کچھ 20 یا 25 افراد لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے پتا نہیں، وہ مجھے جو چھوڑنے آئے تھے صاحب وہ کہنے لگے مولانا صاحب یہ کس چیز کی لائن؟ میں کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی دوائیاں لینے آیا ہو یا کوئی دوسری چیز۔ کہا نہیں، کہنے لگے معاذ اللہ یہ شراب خریدنے والوں کی لائن ہے، اور اسلامی ملک کے اندر اس طرح زور و شور کے ساتھ مسلمان شراب خریدتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ابھی اتر کر جائیے، یہ جو 25 افراد لائن میں کھڑے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افراد آپ کو مسلمانوں کی ملے گی۔ عزیزان گرامی، ہم ذرا سوچیں کہ جس منہ سے ہم رب کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا اس منہ سے ہم شراب پیئیں؟ جس منہ سے ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے کیا اس منہ سے شراب پینا جو ہے یہ ہمیں گوارا کرتا ہے؟ جس منہ سے ہم سید عالم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں کیا ایسی زبان سے شراب پینا کیا ہمیں گوارا کرتا ہے؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا نقصان جو مفتی صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں کہ لاکھوں افراد دنیا بھر میں شراب نوشی کی وجہ سے ہر سال ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا لکھا کہ زیادہ تر سڑک حادثات، یعنی شراب پی کر جو اپنی گاڑیاں چلاتے، ڈرائیونگ کرتے، وہ بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں اور اپنے ساتھ جتنے مسافر ہوتے ہیں ان کی جان بھی جو ہے وہ مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اور چوتھا نقصان لکھا کہ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور پانچواں، لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بیچاری ایسی عورتیں بیچاری ہمیں لیٹر لکھتی ہیں، ایس ایم ایس آتے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، رات آتا ہے گھر پہ شراب کے نشے میں تم، اور آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیتا، بچوں کو مارنا شروع کر دیتا، گندی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ تو بیچاری لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے عزیزان گرامی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہے۔ اسی طرح لاکھوں عورتیں شراب نوشی کی وجہ سے جنسی حملوں کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ شرابی جو ہے وہ نشے میں ہوتا ہے، کسی کی عزت لوٹ لیتا ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہوتی ہے، بیوی اور ماں میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، بہن اور بیوی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اور ساتواں نقصان یہ ہے کہ والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک زبردست تحقیق ہے اور سائنس نے اس پر پوری رپورٹ شائع کی کہ جو والدین شراب پیتے ہیں اب جب ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی جو ہے مہلک بیماریوں کے اندر عزیزان گرامی مبتلا ہوتی ہے۔ اور نواں نقصان لکھا کہ شرابی شخص کے گھر والے
اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم رہ جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ شرابی اتنا غصے میں ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی ٹیڑھی بات کریں وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے گا، اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا کہ بیچارے اس کے گھر والے پیار محبت سے عزیزان گرامی محروم رہ جاتے. اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی اور اس کے دیگر گھر کے افراد پیار محبت سے محروم رہ جاتے ہیں. اور ان نقصانات کے علاوہ مفتی صاحب فرماتے کہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں. اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل کرنے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے تو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اتنے نقصانات عزیزان گرامی کے جتنا آدمی کماتا نہیں ہے اس سے کئی زیادہ نقصان لوگوں کو شراب کی ایکسپورٹ اور امپورٹ سے پہنچتا ہے. تو عزیزان گرامی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آخر میں ایک روایت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سچی توبہ کرے، چاہے شراب جیسا نشہ ہو یا دیگر گناہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کی بدولت اسی وقت جو ہے اپنا کرم فرما دیتا ہے. اور میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. فاروق اعظم کے دور میں ایک شرابی مدینے کی گلیوں میں شراب سے گھومتا گھماتا گزر رہا تھا اور بغل میں شراب کی بوتل رکھی ہے، خود بھی شراب کے نشے میں تم. اب جب ایک گلی سے گزرا، سیدنا فاروق اعظم سامنے سے تشریف لیا، ہاتھ میں درا. اب جب اس نے فاروق اعظم کو دیکھا، ان کے درے کو دیکھا، ارے اس کا تو سارا نشہ جو ہے اسی وقت اتر گیا. اور اس کے بعد اللہ اکبر، اب راستہ کوئی نہیں کہ ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے. فاروق اعظم تو سامنے آ رہے، اب گزرنا بھی ہے. اب جو ہے کانپ رہا، ہاتھ پاؤں اس کی حالت اس کی غیر ہو رہی ہے. اب اندر ہی اندر دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اگر آج تو نے مجھے سیدنا فاروق اعظم کے درے سے بچا لیا تو مولا میں تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں. اب عزیزان گرامی فاروق اعظم قریب آ رہے ہیں، وہ کانپ رہا ہے، حالت غیر ہو رہی ہے. اب جیسے فاروق اعظم قریب پہنچ گئے، آپ نے زور سے پوچھا کہ بوتل میں کیا ہے. اب فاروق اعظم نے جو پوچھا بوتل میں کیا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے منہ سے کہہ دیا، حضور اس میں دودھ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس نے کہا حضور اس میں سرکہ. دو روایتیں، اگر دودھ بھی مان لیا جائے، حضور اس میں دودھ ہے. فاروق اعظم سوچنے لگے اگر بوتل میں دودھ ہے تو کام کیوں رہا، حالت غیر کی ہو گئی. آپ نے بغل سے بوتل کھینچی اور ڈھکن کھول کر اپنے ہاتھوں پر جیسے انڈیلا تو اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو. فاروق اعظم حیران ہو گئے، یہ کیا؟ شرابی بھی حیران کہ توبہ کی اتنی برکتیں. فاروق اعظم نے بوتل کو ڈھکن لگایا، اس شرابی کو جو ہے وہ بوتل دے دی. اب فاروق اعظم سارا راستہ سوچنے لگے، اے مولا اگر اس میں دودھ یا سرکہ تھا تو پھر یہ اتنا کام کیوں رہا تھا، اس کے اوپر کپکپی کیوں تاری تھی، اس کی حالت جو ہے وہ غیر کیوں ہو گئی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اے مولا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے اس میں. اب فاروق اعظم یہ سوچتے ہوئے اپنے در دولت پر تشریف لے گئے اور آپ اپنے بستر مبارک پر جب لیٹے اور لیٹنے کے بعد پھر یہ خیال آیا کہ مولا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، اگر اس کے اندر سرکہ یا دودھ تھا تو وہ کام کیوں رہا تھا، وہ اتنا جو ہے حالت اس کی غیر کیوں ہو رہی تھی. اب فاروق اعظم کی جیسے ہی آنکھ لگی، آپ کی غیب سے یہ آواز آئی، اے عمر ابن خطاب، اس بوتل کے اندر تھی تو شراب، لیکن اس شرابی نے جب ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کی تو ہم نے اس کی توبہ کی برکت سے اس کی شراب کو دودھ میں بدل دیا. عزیزان گرامی کبھی کبھی توبہ سچی ہو تو اس کے اثرات فوراً جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی برکتیں فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں. تو یہ چار باتیں تھیں ایک ہی پر، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں دوسری جو ہے جوڑ کی بیماری اور تیسری پانسا اور عزیزان گرامی بت وغیرہ اس کے اوپر میں آئندہ جو ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو
نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔